السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیزیں اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اس سٹیج پہ آ کے زیادہ تیزی سے واقعی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پہلا پتھر جب لڑکتا ہے تو وہ ایک ہلکی سی آواز اور تھوڑی سی اس کی ریڑنے کی آواز اور کچھ چھوٹے چھوٹے چاند پتھروں کے ساتھ اس کی رگڑ، یہی کچھ ہوتا ہے شروع میں۔ لیکن جب وہ بات آگے بڑھتا ہے، جس کو کہتے ہیں مومنٹم گین کرتا ہے، مومنٹم گین کرنے کے بعد تماشا لگ جاتا ہے۔ اور جو سچ مچ میں حقیقت پسندی کے ساتھ اس پہلے پتھر کے لڑکنے سے خوف زدہ ہونے والے اور انتباہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ جو کچھ دیر بعد تیزی آنی ہے اور پھر سارے پتھروں نے اسی گہرائی اور اسی نشیب کی طرف لڑکنا ہے، ان کو اس وقت تعجب تو ایسا سچ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ کس کس کے سر میں گریں گے اور اندھی موت کس کس کے حصے میں آنی ہے، اور یہ جو کیاس کریٹ ہوگا، کیاس کی تو اپنی زبان ہے، کیاس کا اپنے ڈائنامکس ہیں، اور وہ کس کس کو رگڑا پھیرتا جائے گا، کہاں کہاں تباہی اور کیسی کیسی ذلت اور بلو دا ہیومینٹی کلیمٹیز ہیں جو اب منہ پھاڑے دیکھ رہی تھیں اس وقت جب وہ پتھر گرنا شروع ہوئے تھے شروع میں۔ اب ان کا چونکہ وقت آ گیا تو لہٰذا ان کو تعجب نہ ہونے کے باوجود تأسف بہت زیادہ ہوتا ہے، افسوس، دکھ، رنج۔ اب یہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ وہ جو پہلا پتھر جب لڑکایا، وہ لڑکا نہیں تھا، وہ آپ نے وہ ایک لمبی لمبی باریاں ہوتی تھیں لوہے کی، ہم نے دیکھا مزدوروں کو بڑے پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے، بہت بڑی لکڑی کی کوئی چیز ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے لیور کے طور پر لوہے کی باری، یعنی پائپ راڈ ہوتے ہیں بھاری سے، بلکہ سالڈ لوہے کے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، ان کو اس کے نیچے دیا جاتا ہے اور پھر دو چار لوگ اس طرح کر کے زور لگاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے۔ پتھر پڑے ہوئے تھے وہیں پہ، آپ کے دولتانوں نے اور آپ کے مولوانوں نے اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو تالے آزماؤں نے مل کے اس کے نیچے جا کے باریاں گھسیڑ کے پیسے دے دے کے مزدوری پہ لگائے رکھا۔ اس وقت کے شورش کشمیری اور جو اس وقت کے اخبار تھے، ظفر علی خان وغیرہ کے یادگاریں جو تھیں، ان کو اس مزدوری پہ لگائے رکھا کہ اے پتھر لڑکانا ہے، کادے واسطے اتھے وہ تھلے کر کے ربے جنا مرزائی بیٹھے نے انہوں دے سر چ جا کے پوے۔ پتھر کی تو اپنی ڈائنامکس ہے، اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، اور لڑکتے ہوئے پتھر کا تو ماں پیو ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب جو آپ تحریف والا پتھر لڑکانے جا رہے تھے نا، وہ آپ نے بڑی محنت کر کے گستاخی، تحریف، توہین مذہب، ناموس، یہ نام گھڑے ہوئے تھے آپ لوگوں نے۔ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ شرم نہیں آئی اس وقت کسی بندے کو بھی۔ حضرت مرزا ناصر احمد تیسرے امام جماعت احمدیہ جب اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں، اس اسمبلی میں جس میں کافر قرار دینے کے لیے وہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے جو ڈھونگ رچایا گیا تھا، تو مولوی فضل الرحمان کے باپ، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں جب وہ داخل ہوتا ہے مرزا ناصر احمد، مفتی محمود کے سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ داڑھی سفید، یہ سفید پگڑی، قرآن شریف کا حافظ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہوئی گفتگو، لوگ ہم سے کہتے تھے یہ کافر کا چہرہ ہے، یہ شخص کافر ہے۔ کہتے ہیں ہماری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ اس بات پہ نیند حرام نہیں ہوئی ان کی کہ لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں، راتوں کی نیند اس لیے حرام ہو گئی تھی کہ دنیا کو بحیثیت مجموعی اپنی تکفیر کے ڈنڈے سے کافر قرار دینا ہی تو ہمارا فیوچر اور میرے بچوں کا فیوچر ہے۔ اگر کہیں آج یہ کافر قرار نہ دیے گئے تو ہم روٹی کس چیز کی کھائیں گے؟
یہی حال آپ کی تحریف کا ہے۔ عامت الناس کو آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ قرآن کے لفظ کے ساتھ جب تحریف قرآن کا لفظ آئے تو وہ 1 منٹ کے لیے رک کے پوچھیں یہ تحریف ہوتی کیا ہے۔ محرف مبدل قسم کے الفاظ کے ترجمے آپ نے نہیں بتائے ہوئے ان کو، اور ان لوگوں کو آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا 50 سال جہالت کی جو آپ نے ان کو فیڈر پلائے ہیں۔ اب وہ دیدے مٹکاتے ہیں اور آنکھیں گھما گھما کے آپ سے دیکھتے ہیں اور بلینک چہروں کے ساتھ آپ کے یہ الفاظ سنتے ہیں جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب تو پوچھ لو، تحریف ہوندی کی یہ تحریف نو جو اس وقت آپ اپنا مائی باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، پتہ ہے تحریف ہوندی کی آندھے کنہوں نے؟ حرف کا لفظ ہے اس کا بنیاد، حرف آگے پیچھے کرنے، جن کے اوپر آپ نے تحریف قرآن کا ترجمے کی بات، ترجمے میں تحریف نہیں ہوتی۔ تحریف اس لیے ترجمے میں نہیں ہو سکتی کہ ترجمہ وہ سند نہیں ہے جو خدا تعالیٰ نے دنیا کے کسی زبان کے ترجمۃ القرآن کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ میں نے یہ ترجمہ نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نانو نزلنا قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے، اس ذکر کے بارے میں کوئی دنیا کا ترجمہ آج ذکر نہیں ہے، اور کسی ترجمے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اپنی ضمانت عطا نہیں فرمائی ہوئی۔ متن قرآن شریف کا جو ہے، جو عربک متن ہے، جو وحی مطلوع تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کو اس وقت کے حفاظ نے حفظ کیا تھا، جس ٹیکسٹ کو، عربک ٹیکسٹ کو ختم کرنے کے لیے لا دینی منافرت پہ بنیاد رکھنے والی فورسز، آپ نے صرف ایک قاری حافظ جو ہے وہ گرفتار کیا ہے نا 295 کے پرچے میں، اول دور میں ایک دن میں 70 حفاظ قتل کیے گئے تھے، شہید کیے گئے تھے۔ حملہ قرآن شریف کے اوریجنل متن پر بہت پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ آپ کیا بیچتے ہیں ان کفار مکہ کے سامنے؟ آپ کے بغض کا ان کے ساتھ ابھی شاید کوئی میچ نہیں بن پا رہا، اور پلس دنیا کے کچھ حالات بھی ہوتے ہیں، وہ جو حرکتیں اس وقت کے کفار نے کی ہیں زمانہ اور نہج اختیار کر کے، اب اس کی اور شکلیں آئیں گی، ان شکلوں میں آپ کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے آبا کی پیروی کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور وہ مبارک جس کو آپ نے تحریف کے عنوان پہ بک کیا ہے، وہ اپنے آبا کی پیروی کرنے میں بھی ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے نام میں بھی جو ثانی ہے وہ اسی لیے ہے، لیکن وہ مبارک ثانی ہے، آپ بدبختی کے ثانی ہیں۔ یہ بنیادی فرق مینٹین کر کے آگے چلنا ہے آپ نے۔ وہ جو ہے نا ادھی حرام دی ادھی حلال دی کو بھانڈے چ پائی جانی، وہ نہیں ہو سکتا۔ الگ الگ برتن رکھنے آپ نے۔ بات تھوڑی سی وہ ہو جائے گی کہ، لیکن بہرحال یہ پنجابی پروگرام کی چیزیں ہیں، وہ پھر اسی میں ہی جائیں گی۔ پہلی گزارش یہ کرنی ہے کہ قرآن شریف کے متن میں کوئی تحریف احمدی نہیں کرتے۔ احمدی کیا، دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر قرآن کریم میں تحریف ممکن ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے اس وعدے کو کہاں رکھیں گے آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تدوین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی باریکیاں اپنے فضل سے اڈاپٹ کی ہیں کہ یہ پورے کا پورا قرآن، بانی جماعت احمدیہ کے صاحبزادے جو بعد میں خلیفہ ہوئے، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، حضرت مسلم موعود ان کا ٹائٹل ہے جماعت کے اندرونی حلقوں میں جیسے جانا جاتا ہے، ویسے دوسرے امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، انہوں نے ایک اس میں فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ایسے ایسے میکنزمز رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے حفاظت کرنی ہے تو پھر حفاظت کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہوگا۔
اس کے کوئی میکنزمز بھی ہوں گے. وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے میکنزمز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی تباہی دنیا پہ تصور کی جائے جس میں ساری کتابیں بھی تلف ہو جائیں، تب بھی قرآن کریم اسی طرح سے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تابع جس طرح وہ تدوین ہو گیا تھا شروع میں، اس کو اپنے سینوں میں اپنی یادداشتوں میں لے کے پھرنے والے چلتے پھرتے وجود، ان کی مدد سے وہ دوبارہ اسی طرح لکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے اس کو زیر زبر سمیت سنبھال کے رکھا ہوا ہے. لہذا تدوین شدہ نسخہ قرآن کریم کا عربی ٹیکسٹ میں کوئی تحریف ہونی ممکن نہیں ہے. اب جیسے کہ وہ میرے بزرگ دوست، میرے سینئر سابق باس ہی کہوں گا اور اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے مطلب ہی از ناٹ این احمدی، انہوں نے کہا کہ ترجمے کے اختلاف کو تحریف قرآن قرار دے دینا یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کسی بھی شریف آدمی کی سمجھ سے یہ بالاتر ہے. لیکن اب آپ کو چونکہ روٹی تحریف کی ملنی ہے، اب آپ کو چونکہ سٹیٹس تحریف کا ایشو کو منجن کو بیچنے سے ملنا ہے، جس طرح آپ نے ناموس کو بیچا، جس طرح آپ نے توہین کے الفاظ کو بیچا، جتنے یہ جارگنز میں نے آپ کو گن کے ان کے بتائے ہیں، جتنے یہ نعرے اور یہ ہیں چیزیں جن کو یہ گلیوں میں پھیلا کے پھر اس کے اوپر کھڑا دراصل یاسین تے لت رکھ کے اور ٹپنا چاندے پار آئے، یہ سب ان کے پار اترنے کے ٹیکٹکس ہیں. اور یہ ہی وہ ٹیکٹکس ہیں، یہ وہ یاسین نہیں ہے جن پہ لات رکھ کے آپ پار اتر جائیں گے، یہ وہ یاسین ہیں جو آپ کو بیچ مجھدھار میں غرق کریں گے اور کر رہے ہیں. اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ انہی کی وجہ سے غرق ہوں گے. مرزا ناصر احمد صاحب تیسرے امام جماعت احمدیہ نے اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ نے جو بدسلوکیاں کرنی ہیں وہ کرتے رہو، وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہم ان کو قبول کریں گے. لیکن یہاں تم نے ایک فتویٰ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مقابل آ کے. آپ سارے یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کے آباء و اجداد اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے میں فائنل نتارے کا وقت آئے گا تو وہاں فرمایا تھا کہ جب 72 کی جگہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ فرمایا تھا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت واحدہ ایک جماعت کے علاوہ باقی 72 کو جہنمی قرار دیا تھا، یا آگ میں جلنے والے یا آگ ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہوگی، جو بھی اس کا ترجمہ کر لیں. اس اسمبلی نے جس میں سے آج آپ ہمیں کافر قرار مسغیر جس دائرہ اسلام سے آج آپ ہمیں خارج کر رہے ہیں، آپ دائرہ اسلام کے اندر رکھتے ہوئے ظلم کر لیتے، وہ آپ کو ظلم تھے، وہ ٹھیک ہے، معافی تلافیوں کے سلسلے دنیا میں چلتے رہتے ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مقابل پر اس پاکستان کی اسمبلی نے فتویٰ دیا ہے. آپ کا فتویٰ یہ تھا کہ جب 72 اور ایک کا آمنا سامنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ناجی اور 72 کو ناری قرار دیا تھا. اس اسمبلی نے 72 کو ناجی اور ایک کو جہنمی قرار دیا، ایک کو کافر قرار دیا سنگل آؤٹ کر کے. مرزا ناصر احمد صاحب نے فرمایا تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مقابل پر گستاخی اور بدتمیزی سے یہ دلیری کرنے کے ساتھ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی سزا اب آپ لوگ بھگتیں گے. وہ آپ نے بھگتی ہے، آج تک آپ کے پاس نہیں بچی اسمبلی. اس کے نام ہارس ٹریڈنگ، جانوروں کا وہ استبل بن گئی. ہارس ٹریڈنگ کا اور کیا مطلب کریں گے؟ کھوتے آپ کہتے ہیں، آپ اس کو لوٹے کہتے ہیں. کیا ہے؟ انسان کی سطح سے آپ نے اپنے ممبروں کو کہاں پہ گھسیٹ کے پھینک دیا. یہ ہوتے ہیں کار مزلت، یہ ہوتے ہیں نشیب. کل جو میں نے کہا تھا نا کہ پانی نشیب کی طرف مرتا ہے، تو نشیب جدھر ہے ادھر مرے گا پانی، ہماری طرف کہاں آپ مرنا ہے پانی نے. ربوہ کا تو نام ٹیلا تھا، آپ نے بدلا ہے، ہم نے تو اس کو ربوہ رکھا ہوا ہے. اور اس ربوہ میں تحریف، ناموس اور اس طرح کے منجن نہیں بکتے. وہاں پر تو یہ ایس او پی ہے کہ
کوئی مسئلہ ہو تو 4 یا 3 5 6 8 افراد اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آگے کھڑا ہو کے تو امامت کراتا ہے، باقی پیچھے باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں ڈھونڈتے مولوی آپ کی طرح سے، سفر میں نکلے ہوئے ہیں 3 4 سے زیادہ ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ خطبہ پڑھ کے تو باقیوں کو نماز جمعہ پڑھا دیتا ہے۔ ہم مولوی کے محتاج نہیں ہیں اپنی سوسائٹی میں۔ اس زمانے میں ایک جماعت احمدیہ ہے جو ملائیت کے اثر سے بھی آزاد ہے اور مولوی کی محتاج بھی نہیں ہے اپنی سوشل اور پولیٹیکل اور اسپریچول سروائیول کی خاطر۔ خلافت جو ہے اس کو انعام سمجھتی ہے، وہ سمجھتی رہے گی۔ اور اسی وجہ سے جو آپ کو ہے نا کہ جیڑی گل پوچھ کے انہوں نے کی کرنا ہے، وہ جو انہوں نے کی کرنا ہے، وہ امن جو ہے وہ ایک مٹھی میں، ایک جکڑ بند میں جو باندھا ہوا ہے، وہ خلافت نے باندھا ہوا ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کل ہی کی بات ہے، مطلب وزیر آباد میں آپ مسجد کے وہ مینار جو ہے وہ پھر اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر پولیس توڑ رہی ہے، 100 سال پہلے کی مسجد کے۔ اور وزیر آباد سے 30-40 کلومیٹر آگے جائیں تو نارووال میں ایک 16 سالہ لڑکا، وہ کسی دوسرے کو گراؤنڈ میں 5 فائر مار کے قتل کر کے آ گیا جی، وہ شرک کر رہا تھا۔ پہنچ گئے نا آپ اپنے انجام کو، دیکھ لیا نا اب آپ نے اپنے توہین اور ناموس کا نتیجہ۔ اگر کوئی ریٹ تھی پاکستان میں، اس 16 سالہ لونڈے کو کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ دوسرے کے ایمان اور شرک کا فیصلہ کر کے موقع پہ اس کو 5 گولیاں مار کے، اور بیٹھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ ویڈیو چل رہی ہے اس وقت۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، جو ابر ہے سو اب وہ سنگ و خشت لاتا ہے۔ اس خشت باری اور سنگ باری کے موسم میں، ان حالات میں ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اپنی جان، مال، وقت، عزت اور وسائل اور اپنا فیوچر دے دیں، اور اگر نہ دیں تو آپ اس کا نام غنڈہ گردی رکھیں۔ غنڈہ گردی کی ڈیفینیشن امت اخبار میں بکواس چھپنے سے نہیں ہوتی۔ غنڈہ گردی پر آپ لوگوں کی پچھلی 5 دہائیاں گواہ ہیں کہ غنڈہ گردی کیا ہوتی ہے، اور امن پسندی کے اوپر ہمارا پچھلا 131 سال گواہ ہے کہ امن پسندی کیا ہوتی ہے۔ لیکن نہ ہماری امن پسندی کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہم ان کو ادا نہیں کریں گے، ضرور کریں گے۔ جن کے عہد میں یہ بات شامل ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت کے قائم رکھنے کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا۔ یہ عہد دوہرا کے ہم میں سے ہر شخص بڑا ہوتا ہے، 3 دفعہ کلمہ شہادت پڑھ کے وہ آپ کی درندگی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور آپ کو کہے بسم اللہ ہم امن پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں، لیکن ایک سیناریو کا پورے سیاق و سباق کے ساتھ امن پسند ہے۔ جب نارووال سیالکوٹ میں دن دہاڑے گراؤنڈ میں 5 فائر مار کے شرک کرنے پہ بندے قتل ہو رہے ہوں گے، جب اتنے سے چٹ لکھ کے آپ اسسٹنٹ کمشنر کو بھیجیں گے، وہ دوسرے دن جذبات مجروح ہوتے ہیں، مینارے ٹھا کے ہو گئے۔ یہ فضا وہ نہیں ہے، یہ ماحول وہ نہیں ہے۔ اب سروائیول کی جنگ ہے، زندہ رہنے کی، اور وہ انسانی فطرت اور ایوولوشن نے جو کچھ انسانوں کو، کیا جانداروں کو جو کچھ سکھایا ہے، وہ سارے کا سارا ہماری میراث ہے۔ اس میں اہل مذہب کیسے سروائیو کیے ہیں، انبیاء کی جماعتوں نے کیسے سروائیو کیا ہے، مشکل حالات کیسے آئے ہیں، ان سے عہدہ برا کیسے آئے ہیں، اس کے تو پھر سارے انگریڈینٹس ہیں۔ اطاعت اس کا انگریڈینٹ ہے، قوت فیصلہ اس کا انگریڈینٹ ہے، استقامت اس کا انگریڈینٹ میں سے ایک ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اسی کا انگریڈینٹ ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مطلب جتھے آپ کے اوپر پل پڑیں گے اور آپ اس وقت کہیں گے یہ ہم امن پسند ہوتے ہیں۔
تحریف کا مطلب پوری سوسائٹی کو نہیں پتا، اور تحریف کے لا پاس کر کے قوموں پہ، انسانیت پر اور انسانی پرامن لوگوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، یہ چل نہیں سکتا. اور یہ آپ ان دنوں میں کر رہے ہیں جب روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. آپ کو لکھ کے رکھ لیں کہ اگر یہی چیز چلتی رہی تو ابھی یہ 295 سی جو ہے وہ احمدیوں کے گھروں میں پڑی ہوئی گندم پہ بھی لگے گی. احمدیوں کے گھر میں اگر روٹی اور سالن پڑا ہوا ہے تو جتھے آئیں گے اسی 295 سی کے لیے. پھر یہ نہیں ہوگا. آئین سازیاں آپ کے پاس کرنے کا وقت تھا. وہ عاطف میاں کو آپ بلاتے ہیں، بوئے تے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان. اب کان ون رہے ہیں اس کڑی کو زیور ڈالنے کے لیے جو رخصت کرنی ہے. جانج بوئے تے آئی بیٹھی ہون نہیں ہو دے کان ونن دا ٹائم رہا. یہ تو بچپن چ بنائی دے سن. اب آپ کیا کریں گے؟ کہ قانون سازیاں کرنے کا وقت تو تھا آپ کے پاس، وہ آپ سارا وقت آپ نے جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے قانون سازیاں کرنے پہ ضائع کیا ہے. ہر حکومت نے بیڑا گرک کیا. کسی حکومت نے پاکستان فار آل کی بات نہیں کی. اور کل آفتاب اقبال اور شکیل چودھری صاحب بیٹھے ہوئے، اب وہ بڑا مطلب ظاہر ہے کیا ہے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے تو اس نے بات کی ہے آفتاب اقبال نے، لیکن اب کی ہے جا کے. پچھلے 5-7 سال میں یہ چہرے کے اوپر سرخی نہیں آئی ان کے، یہ لہجے میں تلخی نہیں آئی. 10 سال جو ہے وہ پانڈ پونے میں گزار کے آج کہتے ہیں، یا آپ کو ہم کہتے رہے، آپ نے کب کہا؟ آپ نے کب اپنے آپ کو وقف کیا؟ ہون بوئے تے جان جائی بیٹھی، ہون کان کون ونن دیندا جی تانوں؟ اب لگے ہوئے سارے کہ جی وہ ڈیفالٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، تو اب کیا ہوگا. اب یہ ہوگا کہ اب رب دیاں دتیاں سینیاں پین گیاں. ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری. یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری. تلک الایام نداولها بین الناس. فی امان اللہ. السلام علیکم.